سورہ رحمان سن لی، ایک دفعہ 7 دن، دوسری دفعہ 7 دن، تیسری دفعہ 7 دن. اب وہ چونکہ بات سننے میں آتی ہے علی حق پڑھنے والی، یا قرب حق میں بھی اس کا ذکر ہے. دیکھیں میں نے جو بات کلندر پاک نے فیض کے طور پہ دی وہ میں نے بتا دی، میں نے چھپائی نہیں، میری تو ہے نہیں، جو ان کا حکم ہے وہ سب کے لیے. اب وہ بھی پڑھنا ہے. اچھا کسی کو بتاؤ نا 5 مرتبہ دل سے پڑھنا ہے. سانو عادت پئی ہے ہزاراں دی کہ بس ہوئے تسبیح کو 10 کو 1000 دی تو میں بس پڑھی جاؤں. اچھا بالکل ہر چیز سے مثلا اللہ ایک حضرت عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے سرکار ویسے تو میرے اندر دنیا کی رغبت بہت زیادہ ہے، لیکن عجیب بات ہے میرا دل، میری زبان ہر وقت اللہ اللہ کرتی. انہیں کہا شکر ادا کرو، تمہارے پورے وجود میں ایک عضو تو ایسا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ بھی تو اللہ کا کرم ہے. اچھا جی، اب جہاں تک یہ علی حق، عام طور پہ اس پہ کئی بحثیں ہوئیں، کسی نے اس کا کچھ مطلب لیا. وہ ایک جگہ میں ہم گھر پہ گئے تو وہاں ایک بڑا فریم لگا ہوا تھا، اس میں اللہ کے صفاتی نام لکھے ہوئے تھے، صفات عالیہ اللہ کی. تو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ، میں کہ چلتے چلتے رک گیا نا، اس کو دیکھ رہا تھا، تو مجھے آ کے پیچھے سے کہنے سیر بابا اس میں ذرا غور کریں، العلی الحق. میں نے کہا جی یہ ہے، یہ اللہ کے 2 صفاتی نام. یہ تو پھر جب انہوں نے کہا تھا مجھے کہ یہ بابے پر طاری ہوا، ہر فقیر پر اللہ کا کوئی اسم، کوئی صفاتی اسم کسی صفت سے روشن ہوتا ہے. فقیر جب وہ طاری ہوتا ہے تو جو وہ چلتا پھرتا، وہ کسی کہا کرتے تھے جس پہ طاری ہو جائے وہ کسی مردے کو دیکھے تو مردہ زندہ ہو جائے. لیکن انہوں نے اپنی بات میں کہا کہ ہم مردوں کو نہیں، مردہ دلوں کو زندہ کرنے آئے. اچھا انہوں نے اس کی اجازت دے دی. جیسے قدسیہ صاحبہ نے یہ بات کہی کہ وہ کلندر پاک نظر آئے، انہوں نے یوں کیا، اونٹوں پہ ہاتھ رکھا. ایک میرے پاس بھی ایک بندہ آیا تھا، اچھا اس کو ہیپاٹائٹس تھا، وہ روئی جا رہا ہے. وہ میں کہ بھائی ٹھہر جا آرام سے. خیر اس کو میں نے علی حق پڑھوایا، دعا کرا کے پانی دے کے چلا گیا، پانی پی کے چلا گیا. میں نے اسے کہا یار یہ اس دور کی بات ہے، ابھی سماعت سورہ رحمان کا فیض جاری نہیں ہوا تھا، 97 یا 8 کی بات. کچھ 3-4 دن ہو گئے، جو بندہ لے کے آیا تھا میں کہا وہ بندہ کدھر گیا؟ کہنے جی وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. میں کہا کس طرح؟ کہنے جی وہ اتھوں گیا ہے، گھر گیا اور یہاں سے اس نے پڑھنا شروع کر دیا علی حق دھڑکن سے. کہتا رات تک نہ اس کو نیند آئے پڑھی جائے. کہتے اچانک سامنے ایک بزرگ ہے، انہیں کہا چپ کرنا ہے کہ نہیں. اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا. آپ کہتے ہو اللہ، آواز آئے، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تسی کہو نا امی جی، اماں، امی جان، جو بھی آپ کہتے ہو. کبھی یہ ہے کہ اماں نے صرف اینج کر کے دیکھا ہوئے کی مسئلہ. ماں پوچھتی کیا بات ہے بیٹا؟ بوڑھی ہے ماں، آپ نے ذرا ایک آہ بھری ہے. ماں دوڑتی بھی آئی ہے، چل نہیں سکتی. میرے بیٹے کو کیا ہو گیا، میرے بچے کو کیا ہو گیا. پانی لاتی ہوں، گرم دودھ لاتی ہوں. اس قدر ممتا پاکیزگی ہے. آپ اللہ کو ایک بار پکارتے ہو. لیکن اب اس میں دوسرا کوشچن، غفلت کیا ہے؟ قلب. اب میں چونکہ کم قلب کے ارد گرد ہی گھوم رہے کہ جب ہمارے اندر بے سکونی ہوتی، بے سکونی ہے خواہشات کا نام. پریشان دل کیا ہے؟ پریشان دل ایکچولی جب نفس بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، جب خواہشات جنریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا دل پریشان ہو، یعنی آپ بوجھل ہو جاتے ہیں. منع ہے اس کو خبیث کہنا نفس کو، لیکن بوجھل جسے دل ہوتا ہے، بوجھل طبیعت کے ساتھ، تو وہ آپ کسی بھی چیز کو لے کے
تو ظاہر ہے آپ کے اوپر آپ کو بتایا گیا 3 بار اللہ پڑھ کے پانی پی لو، ریلیکس ہو جاؤ. اب چونکہ آپ نے کہا علی حق علی حق، دل میں پڑھیں، چلیں فرض کے دھڑکن سے، آپ مجھے بتائیں کہ وائی یو آر ڈوئنگ دس. جس پہ طاری ہوا اس نے صرف 5 دفعہ کہا تھا، اور یہ 5 دفعہ بہت ہے. آپ نے فرمایا اگر تم یکسو ہو جاؤ تو 1 دفعہ نہیں پڑھ سکو گے، جسٹ ونس. میں نے کہا نا ہمیں عادت ہے تعداد کی، 100 دفعہ، 101 دفعہ، 1000 دفعہ. قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ فقیر تھے، وہ فنا سے گزر کے بقا میں آئے تھے. وہ یہ ساری منزلیں اللہ نے ان کو اپنا برگزیدہ بنایا تھا. جب وہ آئے تو وہ ایک نقطہ لے کے آئے. اب ہمارے لیے، ہم نے تو کہیں سفر نہیں کیا تھا، نام فنا کے مسافر تھے. ہمارے تو مسائل یہ تھے، وہ یہی کہا کرتے تھے بابا تھک گئے، بابے کو ہیضہ ہو گیا. یہ بدلتے ہی نہیں ہے. ان کے وہی مسائل ہیں، اولاد نہیں ہوتی، شادی نہیں ہوتی، رشتہ نہیں ہوتا، کاروبار نہیں چلتا، رزق باندھ دیا، رشتے باندھ دیے، جن ہو گیا، جادو ہو گیا. مطلب وہ ہمیں یہ نہیں بتانے، مطلب وہ یہ بتانے آئے تھے کہ یار یہ جس چیز سے تم محبت کر رہے ہو اس کا ایک زہر ہے. اس کا زہر یہی وسواس ہیں جو ابلیسی شکل میں اس کی تحریک سے پیدا ہو کے تمہیں ہی ڈس رہے ہیں سانپوں کی طرح، اور تمہارے اندر زہر بھر دیا وسوسوں کا. اور تمہیں اب کہتے ہو کہ علی حق بھی پڑھنا ہے تو پھر میں پڑھتا ہی رہوں. جتنا کہا گیا 7 دن سورہ رحمان سننے کا کہا گیا 7 دن سنو، 7 دن پڑھنے کا کہا گیا، 5 دفعہ پڑھنے کا کہا گیا. آپ کبھی سوچو تو صحیح، جب آپ آنکھیں بند کرتے ہیں اور دھڑکن کو محسوس کرتے ہیں، کہ آپ کو دھڑکن سنائی دیتی ہے واقعی کہ نہیں سنائی دیتی میرا خیال. تو ہم نے کہا چلو آپ ایسا کرو، آپ سانس جو آتا ہے نا، اس سانس سے جو بولے سانس لیتے ہیں نا، اس سے پڑھو. چلو اس طرح کر لو. بس آپ یہاں رکھتے ہیں ہاتھ تو آپ کو ایک پلس محسوس ہوتی ہے. دھڑکن جو ہے وہ ساؤنڈ ہے. انہوں نے کہا ایہو سا جڑا آوے جاوے اور شے نہ کائی ہو، اس نو اس میں اعظم آکھن. جب تک آپ کی توجہ نہیں ہوگی آپ نہیں یعنی آپ پڑھتے رہو، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ اور میں تو پڑھ رہے ہوتے ہیں بیماریوں کے لیے، آپ اور میں تو پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے پہ یہ تکلیف آ گئی ہے. آپ اور میں تو یہ پڑھ رہے ہیں. ہمیں دیکھو علم نہ ہو تو کتنی مشکلات کا سامنا ہے. برائی کو برائی کا نہ پتہ ہو تو برائی کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے، برائی کیا چیز ہوتی ہے. مطلب اگر ہم بہت ساری چیزیں کٹھی شروع کر دیں اور ٹھیک ہے ابھی پڑھے، آپ کسی کے سامنے کسی سے بات کرنا چاہتے ہو، آپ اسے کہا ٹھہرو میں ذرا تمہاری تعریف کر لوں پہلے. کوئی آپ نے لکھا ہوا قصیدہ یا کوئی اس کا نام پڑھ کے پڑھی جا رہے، وہ کہہ رہے ہیں یار میری بات سن، مجھ سے بات کرو، میرے سامنے آئے ہو، سیدھی گل کر کی جانا ہے. اللہ کے سامنے آئے گئے ہو، اللہ سے محبت ہے، پیار ہو گیا تو گل وکھری. پھر تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بس گلے شکوے تو نہیں ہوں گے. اگر پیار ہو گیا تو پھر گلے شکوے کیسے؟ پھر تو پیار ہو گیا، ہم تیار رہو. پھر پیار کی اپنی کنڈیشنز ہیں. آپ کو کسی سے پیار ہو گیا تو اب وہ سائیں اگر قبول کر رہے ہیں تدوں قبول نمازاں باہو جد یاراں یار پچھاتی ہو. اب گل کچھ اور